سمندر کا پانی کارا یا نمکین کیوں ہوتا ہے؟ سمندری مدوجزر کے پیچھے آخر کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ پہلے ہم عام سا تجزیہ کرتے ہیں۔ بارش اور برف کا پانی جب مختلف جنگلی پہاڑی راستوں سے گزرتا ہے، اپنے راستے میں آنے والے معدنیات کیمیات شامل کر لیتا ہے، جو مختلف جھیلوں دریاؤں کا سفر طے کر کے سمندر میں جا گرتے ہیں۔ مدوجزر کے تسلسل سے پانی ہوا میں اڑ جاتا ہے، جبکہ فلکیات سمندر کا حصہ بن جاتی ہے۔ کروڑوں سال سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ دنیا کا سب سے نمکین ترین سمندر بحیرہ مردار کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد گریٹ سالٹ لیک نامی جھیل کا نمبر آتا ہے۔ ان مقامات کا پانی عام سمندری پانی سے 10 گنا زیادہ نمکین ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خدا نے اتنے بڑے سمندروں کو نمکین کیوں کر رکھا ہے؟ اسی غرض سے میں نے پانی سے بھرے 2 ٹب دھوپ میں رکھ دیے۔ ایک ٹب میں 2 کلی نمک ڈالا، دوسرے میں 1 کلو چینی ڈالی۔ دوسرے دن شام کو دیکھا تو میٹھا پانی سبزی مائل اور مچھروں کی آمدگاہ بن چکا تھا، جبکہ نمکین پانی قدرے بہتر تھا۔ میں نے اسی تجربہ کو دوبارہ دہرایا، لیکن اس بار پانی کو مسلسل حرکت میں رکھا۔ دوسرے دن پانی کا ٹیسٹ کروایا تو نمکین پانی بالکل ٹھیک تھا، جبکہ میٹھا پانی خراب ہو چکا تھا۔ نمکین پانی فلٹر کر کے دوبارہ قابل استعمال کر لیا گیا۔ اس تجربہ کے بعد خدائی حکمت عملی بخوبی سمجھ آ گئی۔ اگر سمندروں کا پانی میٹھا کر دیا جائے، مدوجزر کا سلسلہ روک دیا جائے، تو سمندری پانی خراب ہو کر تعفن زدہ فضا چھوڑے گا، جس سے دنیا کے تمام لوگ مہلک بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ نظام زندگی معطل ہو جائے گی۔ سائنسی تحقیق کے مطابق نمکین پانی سمندری حیات کا لازمی جز ہے۔ علاوہ ازیں سمندری نایاب جڑی بوٹیاں اور قدرتی ذخائر نمکیات کی بدولت پرورش پاتے ہیں۔ سونے چاندی کی طرح قیمتی سمندری پودا مرجان نمکیاتی جزیئات پر پروان چڑھتا ہے۔ نمکین پانی سمندری دنیا میں روح جیسی اہمیت رکھتا ہے۔ رب کریم نے سینکڑوں سال بعد بھی پانی کو صحیح سالم رکھنے کے لیے 4 طرح کا انتظام فرمایا ہے۔ نمبر 1، پانی کو بخارات بنا کر جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے۔ بادلوں کے توسط سے دور دراز علاقوں میں پانی کی طلب پوری کی جاتی ہے، نیز وہاں زمینی پانی کا بیلنس بھی برقرار کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، تیز ہواؤں کے ذریعے پانی کی نچلی سطح کو اوپر لایا جاتا ہے، جس سے خلائی بھنور پیدا ہوتے ہیں، جسے پر کرنے کے لیے اوپری پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ نمبر 3، سمندر میں مخصوص راستے ہیں۔ دونوں طرف پانی ساکت ہوتا ہے، جبکہ درمیان میں ایک راستہ بن جاتا ہے، جہاں سے پانی کا ایک حصہ نہر کی صورت بہتا ہوا دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اسے بحری روح کہتے ہیں۔ نمبر 4، کشش ثقل اور کشش قمر کے ذریعے پانی کو مسلسل حرکت میں رکھا جاتا ہے، جس سے پانی کی تازگی برقرار رہتی ہے۔ بے شک اللہ بہتر حکمت والا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اچھی باتیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔